السلام علیکم، میں ہوں پاکستانیوں کے پاکستان چینل سے۔ آج پھر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ اندر آ گئی ہے پریس کانفرنس۔ شرجیل میمن صاحب ہیں جو وزیر اطلاعات سندھ ہیں، انہوں نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے آغاز میں جو کیا لیپ ٹاپ موبائل کے ساتھ انہوں نے ساری پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ حکیم سعید صاحب نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا۔ تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا دنیا سے گئے ہوئے 17-18 سال ہو گئے ہیں۔ اتنے عرصے میں تو ایک بچہ پیدا ہو کے جوان بھی ہو جاتا ہے اور اس کو ووٹ کا حق بھی مل جاتا ہے نا، جتنے عرصے سے ان کو دنیا میں گیا ہو گیا۔ اور اگر آپ عالم کی علماء کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی علامہ، آپ دیکھیں مفتی طارق صاحب نے کیا کہا ہے عمران خان کے بارے میں، طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو اسلام کو آپ سیاست میں نہیں لا سکتے، مگر آپ اگر لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بھی علماء کرام ہیں، انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اور آپ اس کی ماضی کی بات مت کریں، انسان کا ہمیشہ حال دیکھا جاتا ہے، ماضی میں وہ جیسے بھی تھی انہوں نے جو بھی کیا وہ ان کا ماضی ہے۔ دوسرا، آپ بات کرتے ہیں عمران خان کے فارن فنڈنگ کی۔ عمران خان نے اگر کوئی فنڈ لیا تو اسپتال بنایا، ایک کینسر اسپتال بنایا۔ آپ بتائیں، آپ سندھ میں 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں، آپ نے سندھ میں کیا بنایا ہے؟ کوئی ہاسپٹل بتائیں جو آپ نے سندھ میں بنائی ہو۔ آپ بتائیں، آپ کا جو اگر کوئی مریض آپ کا کینسر ہو جاتا ہے کسی کو، تو آپ اس کا علاج کہاں سے کرواتے ہو؟ پاکستان میں کوئی پہلا ہاسپٹل تھا، اب عمران خان تیسرا ہاسپٹل بنا رہا ہے کراچی میں، تو کہاں سے پیسے لاتا ہے عمران خان؟ فارن سے ہی لاتا ہے نا۔ جو سب سے زیادہ جو ہے پاکستانی جو باہر میں مقیم ہے وہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسانیت کے ناطے دے بھی دیتا ہے تو وہ خان صاحب نے اپنے کاس پہ نہیں لگائے، وہ ہاسپٹل پہ لگایا ہے، عوام پہ لگایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو انڈیا سے فنڈ آتا ہے، انڈیا سے فنڈ عمران خان کو آتا ہے تو مودی کے جیتنے پہ اگر عمران خان نے اس کو مبارکباد دی ہے تو مودی کے ساتھ بزنس کرنا حلال ہے، مودی کو اپنے گھروں میں شادیوں میں بلانا حلال ہے۔ اگر اس کو مبارکباد دینا اور اس کا کہنا کہ اگر مودی جیتا گا تو پاکستان میں مضبوطی آئے گی تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرا، آپ اپنا خود دیکھیں کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے۔ شرجیل میمن صاحب، ایک جج کی موجودگی میں ہاسپٹل میں آپ کے کمرے سے شراب کی بوتلیں ملی ہیں، وہ کیا تھا؟ دوسرا، آپ سندھ میں اتنے سال سے حکومت کر رہے ہو، آپ نے بے نظیر کے قاتلوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہاں ہے وہ قاتل؟ آپ سے عوام پوچھتی ہے، آپ بتائیں وہ قاتل کہاں ہے؟ آپ نے حکومت بھی کی، 5 سال زرداری صاحب صدر رہ کر گیا، پھر بھی اب میں نہیں پتہ چلا کہ بے نظیر کے قاتل کون ہے اور کہاں پر ہے، سندھ کے حالات کیسے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو نہیں یاد آیا کہ آپ پریس کانفرنس کرو، صرف خان صاحب نے کہا کہ میں سندھ کی طرف بھی آؤں گا۔ اس بات سے آپ کو اتنا غصہ آ گیا کہ آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ گئے ہو، آپ ڈھونڈ کے ماضی کے جھروکوں میں جا کے باتیں نکال رہے ہو۔ اگر ماضی کے جھروکوں میں جانے کی بات ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں پی ڈی ایم میں جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کی بیوی کے بارے میں کیسی باتیں کرتے تھے، بے نظیر کی ننگی تصویریں کر کے کس نے اوپر سے پھینکی تھی۔ پھر آپ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، بے نظیر ان کے بارے میں کیا کہتی تھی جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہو۔ میرا تو دل دکھ جاتا ہے جب میں بلاول کو اور ان کو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ جو عورت دنیا سے چلی گئی اس کو قبر میں بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ اس کے قاتلوں کے ساتھ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، جو کہتے تھے کہ بے نظیر ان کے بارے میں کہتی تھی کہ یہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے ہیں، اور آن دی ریکارڈ ہے، یہ آپ کے پاس بھی ہے اور سب کو پتہ ہے۔ کچھ جواب طلب آپ سے بھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ بتائیں ایان علی کے ساتھ کیا بنا، جو سوئس بینکوں میں پیسے ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ آپ اس کا تو جواب دیں۔ آپ نے کیسے اپنے کیس ختم کیے ہیں؟ ڈاکٹر عاصم کا کیس تھا، وہ کیسے آپ لوگوں نے ختم کیا؟ یہ سارے کیس آپ پہ بنتے ہیں، ان کو تو چھوڑ دے، تازہ بات بتائے۔ سیلاب زد گان کے لیے جو آئے ہیں، جو رقوم آئی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ ہائیک ہو گئی ہیں، وہ کیسے چلے گئے ہیں؟ پھر جو گوداموں میں بوریاں بھری ہیں وہ کس لیے ہیں؟ آپ جا کے سندھ میں جائیں اور جا کے آپ باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ آپ جہاں پہ گئے ہیں، آپ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اب انشاءاللہ تعالیٰ سندھ بھی عمران خان کا ہے۔ عمران خان خود کسی کو نہیں کہتا کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، ہماری خواہش ہے کہ خان وزیر اعظم بنے، اس کی عوام کی خواہش ہے کہ خان وزیر اعظم بنے۔ 4 سال حکومت کا آپ حساب مانگتے ہو، جو خان صاحب نے جو 4 سال حکومت کیا اس میں کورونا بھی تھا۔ کورونا میں جیسا کام خان صاحب نے کیا پوری دنیا نے تعریف کی ہے، باہر کے لوگوں نے آ کے خان صاحب کی تعریف کیا کہ کس طرح خان صاحب نے کورونا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی سنبھالا ہوا تھا۔ چلے آپ کہتے ہیں خان صاحب نے یہ کیا وہ کیا، آپ وہ والے ریٹ دوبارہ لے کر آؤ، آپ پٹرول اس ریٹ پہ لے کر آؤ، آپ آٹا اس ریٹ پہ لے کر آؤ جو خان صاحب کی حکومت میں تھا، آپ آئل کی قیمت اس ریٹ پہ لے کر آؤ جو خان صاحب کی حکومت میں تھا۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی
تو میں کہہ رہی تھی کہ چلو کوئی نہیں، اب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنے، کچھ ریلیف آئے گا، چلو دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، 1.5 سال ہے، دیکھتے ہیں یہ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے تو ایسے لوٹ کے کھایا، آپ نے خزانہ خالی کر دیا۔ 22 ارب ڈالر خان صاحب چھوڑ کر گئے تھے، خزانہ خالی ہے۔ اتنا لون لے کر آئے ہو، وہ خزانہ خالی ہے۔ پھر آپ کچھ کو لے کے ادھر ادھر جاتے ہو۔ اب آپ کا 40 رکنی وفد کیا ہے چین کی طرف، وہاں پہ آپ لوگ کیا کچھ کر رہے ہو؟ آپ ایسے دعوتیں اڑا رہے ہو، آپ ایسے انجوائمنٹ کر رہے ہو کہ پاکستان ایک بہت امیر ملک ہے۔ خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ سائفر نہیں آیا، نہیں آیا تو نہیں آیا، ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ملک کے اندر سے ہوا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے سب نے، یہ سارے جو آپ مل کے بیٹھے ہو، سب ایسے مل کے بیٹھے ہو جیسے آپ کی بہت دوستی ہیں، کبھی آپ نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اگر یہ باتیں نکالنا لگ پڑے تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں آپ کی نکلیں گی، جو آپ ان کے خلاف کرتے رہے اور وہ آپ کے خلاف کرتے رہے۔ تو ان چیزوں کو رہنے دیں۔ آپ خان صاحب کے راستہ نہیں روک سکتے، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ اس کی عوام ہے، اس کی طاقت ہے۔ پھر آخر میں آپ جو ارشد شریف کے بارے میں بات کرتے ہو، ارشد شریف واقعی ارشد شریف کے جو ہے، میں خود ان کو مانتی ہوں، وہ حقائق پہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہا، ان کے ساتھ جو بندے چل رہے تھے، خان صاحب نے تو ان کی فیور بھی نہیں کی، خان صاحب نے ان کی فیور بھی نہیں کی جو ان کے بندے ساتھ چل رہے تھے۔ خان صاحب نے کہا کہ اگر جو نااہل ہوتا ہے اس کو ہونے دو، جیسے حلیم صاحب ہے، جیسے جہانگیر ترین صاحب ہیں۔ زلفی بخاری کا کہتے ہیں، زلفی بخاری نے اپنا ایک ہی کر لیا ہے اپنا ویزا، انہوں نے ختم کر دیا باہر والا۔ دوسرا آپ اپنا بتاؤ، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ سندھ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ سندھ کے لوگوں کو آپ نے پڑھنے نہیں دیا، ان کو ترقی نہیں کرنے دیا، ان کو باہر نہیں جانے دیا، ان کو علاج کی سہولت نہیں دی، آپ نے ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ سندھ آپ کی جاگیر نہیں ہے، سندھ پاکستان کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ اس حصے میں بھی عمران خان کی حکومت آئے گی۔ ارشد شریف کی والدہ نے جب شہادت کی خبر سنی تو سب سے پہلے کہا کہ عمران خان کو خبر دو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ کبھی نہ کہتی کہ عمران خان صاحب کو خبر دو۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو بلاؤ، میرے پاس ہیں۔ خان صاحب ان کے پاس گئے اور انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کے جو تحقیقات کروانی ہے آپ لوگوں نے کروانی ہے، اور آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا۔ وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کیوں دے رہی ہیں؟ اس لیے دے رہی ہیں کہ ان کو پتہ تھا ان کا بیٹا کس طرف تھا۔ اور ارشد شریف صاحب نے جو ایک نظم کہی تھی خان صاحب کے بارے میں، وہ ایک شخص تھا کہ جو سب کی خبر رکھتا تھا۔ خدارا اپنے آپ کو چینج کرو، پاکستان کا سوچو۔ آپ کی حکومت آپ کے ہاتھوں سے جا رہی ہے، آپ کے بینکوں میں بہت زیادہ پیسہ پڑا ہے، آپ اسے انجوائے کرو۔ جو کچھ پاکستان کے پاس رہ گیا ہے اس میں پاکستانیوں کو زندگی گزارنے دو۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو نبی کا واسطہ، آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، نہ ٹھیک کریں، آپ الگ ہو جائیں، ہم جانے، خان صاحب جانے یا پاکستان جانے۔ اللہ حافظ۔